اور میواتی کو دیکھ کر تو مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے وہاں صاحب وہاں ریاست سے جاتے تھے کہ ان میواتیوں کو ایسا بنا کے پیش کرو پوری دنیا پر کہ انہیں دیکھ کر لوگوں کو سنت یاد آئے. یہ خود ہی کیا نقلی دے رہے ہیں, کیا اس کے کیا کرنا ہے اور کیا ننگے دے اور ترقی کرے. اس کو ترقی کہتے ہیں, ترقی ہو رہی ہے کیا ترقی؟ جو غیر مسلموں کے طریقوں میں ترقی یقین کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ پھر ان کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا آخرت میں. حدیث ہے منتشبہ بقوم فہو امین, جو آدمی جس کا طریقہ دنیا میں اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا. ہم آپ سے صاف تھوڑا سا اس لیے میری بات یاد رکھنا جو میں کہنا چاہتا ہوں, نوٹ کر لینا. 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی قانونی مجبوری پیش آ گئی ہے کہ جی کیا کریں, ہم تو اسی شدید لباس میں رہنا چاہتے ہیں لیکن ایک مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ سوال ہے کیا مجبوری ہے؟ یہ مجبوری یہ ہے کہ وہ کمپنی میں ملازم ہوں. کمپنی کا اصول یہ ہے. میری بات دھیان سے سننا بہت. جی ٹھیک ہے, کمپنی کا قانون یہ ہے کہ آپ گاڑی کٹا کے آصف بھائی پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ 50,000 روپے تنخواہ دیں مہینے کی. میں سوال کرتا ہوں آپ سے, کوئی کمپنی آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کو ہم مہینے کے 2 لاکھ روپے دیں گے, آپ کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہوگی مہینے کی, مگر کمپنی کا اصول یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ کاٹ کے آنا پڑے گا. آپ ایک ہاتھ کٹے گا, بتاؤ کہ تیار ہو جائے گا؟ بولو, ہاں میں جواب دو. نہیں ہوگا. سوچو یہ جو آج کل گدھے اور عقل سے پیدل جن کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں اتنی تنگی نہیں ہے, یہ اسلام کو مٹانے والے اصل مجرم یہی ہیں. اللہ کے نزدیک اصل مجرم یہی ہیں. بتا دیجیے, میری بات کو جب کمپنی کہتی ہے آپ کا ایک ہاتھ کٹے گا, ہماری کمپنی کا قانون ہے, بتائیے کوئی سوچ ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی خاندان تیار ہو جائے گا, بس ہاتھ کٹوا دو اپنا, ایک ہاتھ کا تمہیں مسئلہ ہے. یہاں پورا خاندان آپ کے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں, آپ کے کس طرح پلیں گے؟ بچوں کی شادی بھی ہونی ہے. اگر ایک ہاتھ کٹنے سے آپ کو 2 لاکھ روپے کی تنخواہ ملتی ہے تو لے لو. بتاؤ کوئی مان لے گا اس کو؟ ارے کوئی ہے تمہیں ہاں میں جواب دینے والا؟ نہیں مانے گا. عجیب حال ہے. اگر دنیا کے لیے آپ کی انگلی کٹے تو آپ تیار نہیں ہیں, اور اگر دنیا کے لیے آپ کی ایک سنت کٹے تو آپ کہیں ہاں کوئی بات نہیں, استفسار بھی کر لیں گے. صاحب یہ مجبوری ہے, اب کیا کروں آپ بتاؤ. وہ بھی کہیں گے ہاں بھائی کیا کیا جا سکے, مجبوری ہے. ہاں بالکل میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں. سوچیے ویڈیو کو شیئر کر دو یار بھائی پلیز. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے علماء اللہ اکبر متقی علماء ہوتے تھے, وہ مجاہد تیار کرتے تھے. یہ بیچارے ملازم تیار کرتے ہیں آج کل کے لوگ ملازم تیار کرتے ہیں. ہمارے بڑے مجاہد تیار کرتے تھے. اتنا کا مسئلہ معلوم کیا کہ حضرت ایک بہت اچھی ملازمت مل رہی ہے حکومت میں, لیکن ایک ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ وہ مجھے ننگا کر کے میرے پورے بدن کو دیکھیں گے. تو بدن کو چھپانا فرض ہے. سنیے آپ, بدن چھپانا فرض ہے, لیکن وہ میرے پورے بدن کو دیکھیں گے. میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں کیا کروں, یہ ملازمت دے دوں, مجبوری ہے, اور یہ ان کا قانونی کوئی چیز ہوگی, بدن چیک کریں گے. سے بہتر یہ ہے, اپنے دین کو بیچنے سے بہتر یہ ہے کہ کہیں مٹی ڈھولو اور اس سے اپنے گھر والوں کا گزارا کر لو, اور یہ ملازمت چھوڑو. جی ہاں, یہ نہیں کہا مجبوری ہے چلو کر لو ایسا.
کوئی مجبوری نہیں. اللہ پوچھیں گے ہی نہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, 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 یہ کام کیوں نہیں کیا. وہاں تو قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھلائی جائے گی کہ تم انہیں پہچانتے ہو نہیں پہچانتے. ایک سوال ہے بس, اور اس پہ سوال کا جواب وہ نہیں دے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتا ہے اور آپ کے دین کو جانتا ہے. یہاں جواب وہ دے گا جس کی زندگی اتباع سنت پر گزری ہے, صرف وہ پہچانے کا, وقت کو نہیں پہچانا. کسی مسلمان کو اپنے لباس میں یا اپنی شکل میں سنت کے مطابق ہونے میں شرم آئے کسی ماحول میں, یہ اس کے ایمان کے فرق کی علامت ہے. جس کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے اسے غیروں کے سامنے سنت عمل کرنے میں شرم آتی ہے. بہت سیدھی بات. جس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے, کھوکھلا اندر سے, اسے شرم آتی ہے کہ جی میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا. اس لیے تو میں نے آپ سے کچھ بنیادی بات عرض کی. چھوڑ دیں ملازمت کی بات. ملازمت واجب نہیں ہے, اتباع سنت لازم ہے. اتباع سنت لازم ہے. جی ہاں, ایک مسلمان اگر اتباع سنت کی وجہ سے, کسی سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے اگر وہ مٹی ڈھولے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کام اچھا ہے اس ملازمت سے جس ملازمت میں کوئی سنت جا رہی ہے. کیا کریں, کیا ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہو جائیں اس گناہ سے. اس نے ہم نے عرض کیا کہ اس کے لیے 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے پوری کوشش کرے. کرنے کا زندگی میں بہت ہے ہوتی ہے, اور کیا ضروری ہے بتائیے آپ. واجب داڑھی کا رکھنا کیا ہے, واجب ہے. جی گناہ کبیرہ ہے, فاسق داڑھی کاٹنے والا, اور آپ کے لیے مجبوری ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے بڑے مجاہد تیار کرتے تھے, انہوں نے کہا تم اس مجاہدے کو کر لو, یہ چھوڑ. جی تو مجبوری ہے, تو مجبوری نہیں. تو میں نے عرض کیا میرے دوست ساتھیوں, اصل بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو بات آئی, آپ نے دور سے دیکھ کے پہچان لیا ان کی حریت سے کہ یہ مسلمان ہیں. آج مسلمان سے نام پوچھنا پڑتا ہے, سلام کرنے کے نام پوچھنا پڑتا ہے, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ روایت کا مطلب ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ اسلام کی علامتیں کھو دیں گے, اور مسلمان نظر یعنی مسلمان پہچان میں نہیں آئے گا اپنے حلیے کی وجہ سے. یہ ہے حدیث کا مطلب. التسلیم بالمعروف من اشراط الساعہ کا مطلب ہی حدیث کا یہ بنتا ہے کہ آدمی پہلے مسلمان کو جانے گا, پہچانے گا, پھر سلام کرے گا. یہ ہے حدیث کا مطلب, التسلیم بالمعروف من اشراط الساعہ. تو آپ نے دور سے کے پہچان لیا کہ یہ سب مسلمان معلوم ہوتا, مومن معلوم ہوتا. آپ نے پوچھا تم کون ہو, کیا ہو تم؟ سب نے کہا کہ ایمان والے ہیں. میں کیا علامت بارے ایمان کی؟ اللہ اکبر. انہوں نے اپنے ایمان کی جو علامتیں بیان کی ہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اتنا مختصر, اتنا آسان, اتنا دین آسان, اتنا آسان دین اور اتنا مختصر. تو کہیے آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے پاس, بالکل اسی طرح, جس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا خط آیا تھا ہمارے پاس اور آپ نے ایک کتاب بھیجی تھی وہاں سے, اسے پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. آپ کی جماعت آئی تھی, مطلب میں ابھی تو درمیان آپ سے کہہ رہا ہوں. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے, دین کی دعوت خط میں لکھ کر بھیجنے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. دین کی دعوت خط میں لکھ کر بھیجنے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. بے شک یہ ایسا ہے جیسا پانی ہوتے ہوئے دیکھنے کر لیتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ داعی کا مجاہدہ اور اس کی اس راستے کی تکلیفیں جو پیش آتی ہیں, گرمی کی, سردی کی, وطن چھوڑنے کی, گھریلو تقاضوں کو چھوڑنے کی, اس سب کو چھوڑ کے جو نکلا ہے اس کی بات اثر کرے گی مطلوب پر. بے شک. جی ہاں, یہ جو آج کل ایک فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ کیا ضروری ہے خود جا کے دعوت دینا جب بات کے پہنچانے کے ذرائع ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج کو روکنے کی ایک دھوکہ ہے, ایک سازش ہے.
جسے کہا جائے کہ بھائی کیا ضرورت ہے پھرنے کی، جماعت کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے۔ میں کہتا ہوں آپ سے اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام قائم تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک، علاقے سے علاقوں میں خطوط پہنچائے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دین کی دعوت ڈاک سے نہیں بھیجی ہے، آپ نے دین کی دعوت کے لیے جماعتیں بھیجی۔ جی آپ تو ان گندے موبائلوں میں باتیں نشر کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ دین کی بات کے پہنچانے کا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان ذرائع کو چھوڑ کر ڈاک سے نہیں بھیجا، آپ نے جماعت بھیجی۔ وہ جماعت گئی، انہوں نے جا کے ملاقات کی، وہ جماعت انہیں تیار کر کے لائی کہ نہیں آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے پاس، یہ جماعت ادھر جماعت موجود تھی، ادھر وہ وصول کر کے لائے گئے وہ لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 5 باتوں پر ایمان لاؤ، تو جی ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ نہیں بندہ صرف کہ جی وہ پالن ہار ہے، کوئی پالنے والا ہے، کھلانے والا، جلانے والا، روزی دینے والا، پانی پلانے والا، موت حیات دینے والا، شفا بیماری دینے والا۔ جی لوگ اتنا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لوگ اتنا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، حالانکہ رب اللہ اکبر۔ آپ غور کیجئے، قبر میں ایک سوال ہوگا من ربو کا، قبر میں ایک سوال ہوگا من ربو کا۔ اس سوال کا مطلب خبر ہے کیا ہے؟ بتاؤ کیا، بتاؤ جی کیا ہے اس کو؟ ہاں زور سے بولو، اس سوال کا مطلب کیا ہے من ربو کا؟ جی جی ہاں، یہ تو بات ہے کہ لوگ اتنا کہ ہو جاتے ہیں کہ جی تمہارا رب کون ہے؟ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں من ربو کا، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں کس کی اطاعت کر کے آئے ہو؟ بے شک آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، تم دنیا میں کس کی اطاعت کر کے آئے ہو، کس کی بات مان کر آئے ہو؟ یہ ہے سوال کا مطلب من ربو کا۔ ورنہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہی کھلاتا ہے۔ ایک مشرک نے پوچھا کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، جانی مالی کوئی آفت آ جائے، تو تمہاری نقصان کو کون دور کرتا ہے اور تمہاری پریشانیاں کون حل کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کرتا ہے جو اکیلا ہے آسمانوں میں۔ یہ مشرک کہہ رہا ہے، ایک سینکڑوں واقعات ہیں، سوچیے آپ اتنی بات کہہ کے فارغ ہو جائے من ربو کا کہ بھائی تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے اللہ ہے، تھوڑی ہے۔ یہ بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، میرا رب اللہ ہے، اس کا جواب وہ صحیح دے گا جو دنیا میں رب کی اطاعت کر کے گیا ہے۔ بے شک جی ہاں، اس لیے کہ ہر ایک کا رب اس کا آقا ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، ہر ایک اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کس کی چاہت پر گزاری ہے، آپ کس کی اطاعت کر کے آئے؟ من ربک کا مطلب یہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے وما دینک کا، کہ تم دنیا میں کس مذہب پر زندگی گزار کر آئے؟ مذاہب بہت سے ہیں، تم نے کس مذہب پر زندگی گزاری ہے؟ اور اس کے ساتھ میں نے عرض کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا، صرف سنت کا اتباع کرنے والا پہچان سکے گا آپ کو کہ تو میں نے عرض کیا کہ ان سے پہلا سوال ہے، میں نے کہا جب آپ کی جماعت آئی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، ہم اس کے فرشتوں کو اس کی جو ہے اس کے نیک بندے یقین کرتے ہیں، اور ہم ایمان لائے ہیں کتابوں پر۔ کتاب پر ایمان لانے بھی یہ ہے کہ کتاب پر ایمان لانے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اور جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ صاف بات ہے، قرآن پر ایمان لانے سے کہتے ہیں۔ ورنہ ایک مسلمان کہ جی ہاں میں جانتا ہوں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ارے مشرکین مکہ تو اس پر حسد کرتے تھے کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ سوچیے آپ، وہ تو قرآن کو اتنا مانتے تھے کہ انہیں اس بات پہ حسد تھا کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا۔
دوستوں ویڈیو کو شیئر کر دو. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے سے نہیں کہتے صرف کہ جی میں مانتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے، بے شک ہے. قرآن پر ایمان لانے سے کہتے ہیں کہ اس کے حرام کو آدمی حرام سمجھے، اس سے بچے. ایک آدمی سے غیبت ہو گیا آپ سے آگے مجلس میں، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو. مگر جی میں تو قرآن پر ایمان لایا. فرمایا کہ وہ قرآن شخص وہ ایمان نہیں لایا قرآن پر جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے. صاف فرمایا ما آمن بقوم استحل محارما، قرآن کے حرام کو حلال سمجھنے والا یہ نہیں کہا کہ غیبت کرنا حلال ہے، یہ کہہ نہیں رہا تھا، غیبت کر رہا تھا. حرام کو حلال کہنا تو بہت جرت کی بات ہے. بعد اس سے غیبت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے حرام کو حلال کر رہے ہو. تو کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ہمارا ایمان ہے آخرت پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. جی ہاں، اور ہر ایک کو اپنے کیے کا وہاں جواب دینا ہے. وہ ایسا خوفناک ماحول ہے، اللہ اکبر، جس ماحول میں انبیاء علیہ السلام بھی وہ ڈرے ہوئے اور ساری امتیں اپنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ براہ راست حساب لیں گے. تو میں کہ ایسا خوفناک دن ہوگا، اللہ اکبر، کہ جو بچے کو بوڑھا بنا دے، بچے کو بوڑھا بنا دے. بس یاد رکھو آخرت سے وہی لوگ غافل رہ سکتے ہیں جو دنیا میں مشغول ہیں. کافر آخرت سے غافل ہے، اس لیے دنیا اس کی جنت بھی ہے اور دنیا اس کی غفلت کی چیز بھی ہے. لیکن مومن وہ آخرت کا طالب ہے، اس لیے وہ دنیا میں دین سے غافل نہیں. اسے معلوم ہے کہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دنیا میں حکم برا کرنے پر ہے. تو کہ جی ہمارا ایمان ہے آخرت پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا ہے. بے شک. یہ کہنا کسی مسلمان کا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ جتنے اخبار پڑھتے ہیں نا، یہ جتنے اخبار پڑھتے ہیں بیچارے یہ قرآن نہیں پڑھتے. اگر یہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں جب کون سے عمل پر کیا ہوگا. جو اخبار پڑھتے ہیں وہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. ماشاء اللہ ایک بھائی نے اسٹار بھیجا، بہت بہت شکریہ بھائی. اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. فرمایا کہ یہ اپنی زبان پر آگ کا انگارہ رکھ لے اور جلا کر زبان کو خاک کر لے، یہ بہتر ہے یہ بولنے سے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. کیونکہ تیری زبان توحید کے خلاف بول رہی ہے. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان. لوگ سمجھتے ہیں تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میاں چلو بس مقدر میں ایسا ہی تھا، ہو گیا جو ہونا تھا. نہیں، یہ کوئی تقدیر پر ایمان نہیں. تقدیر پر ایمان اسے نہیں کہتے. تقدیر پر ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر اپنی رضا ظاہر کرے کہ میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. جو آپ کو خوشی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کسی نعمت کے حاصل ہونے پر کریں، اللہ کی وہی تعریف، اللہ کے فیصلے سے وہی رضا کسی حادثے پر بھی ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان. تو وہی وجہ تھی کہ صحابہ کا تقدیر پر ایمان ایسا تھا. اللہ اکبر. آپ سنو قصہ. صحابہ کا تقدیر پر ایسا ایمان تھا کہ جب کوئی فیصلہ ناگوار ہوتا اللہ کی طرف سے تو وہ ناگوار فیصلے پر راضی ہو کر اس کے بعد کی خیر حاصل کرتے تھے. جی انما العسر یسرا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تمہیں تنگی لائیں گے، اس تنگی میں اگر تم اللہ سے راضی ہو اور حکم پورا کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی آنے والی ہے. ماشاء اللہ 3 ساتھیوں نے اسٹار بھیجا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. فیصلے سے راضی ہونا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، یہ ہے تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو. اس کو کہتے ہیں اللہ پر تقدیر پر ایمان کہ بندہ اللہ کے فیصلے سے اپنی رضا ظاہر کرے کہ اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. ورنہ حال ہی ہمارا یہ ہے جو چیز ناگوار پیش آتی ہے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے اعوذ باللہ، اور جو ہو جاتی ہے اس پر اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے میں اے اللہ میں تیری طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر تیری تعریف کرتا ہوں. میں تیرے ہر فیصلے پر تیری تعریف کرتا ہوں.
تو کہا جی ہمارا یہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ 5 باتیں ہیں جو آپ کی جماعتیں میں آ کر سکھلائی ہیں ان پر ہمارا عمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین گواہی دیتے ہیں، ہم شہادتین گواہی دیتے ہیں، ہمارا عمل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چل پھر کر اللہ کی توحید کو بیان کرنا لوگوں میں اور اللہ اور نبی کی رسالت کو امت کو سمجھانا، یہ ایک عمل ہے، یہ صرف اخبار رسائل کا کام نہیں ہے، اس کو عمل میں شمار کیا۔ یہی ایک آدمی جانتا ہے کہ ہاں اللہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، توحید اور رسالت کا آدمی دل میں علم رکھے، یہ عمل نہیں ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید اور رسالت کے لوگوں کو دعوت دیں، اس کو عمل میں شمار کیا گیا ہے، قول میں، عقیدے میں، خیال میں، تصور میں نہیں ہے۔ آپ پڑھیے حدیث، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی طرح توحید کی دعوت دینا اور رسالت کا اقرار کرنا یہ عمل میں شمار کیا گیا ہے۔ شاد بھائی نے اسٹار بھیجا۔ آگے کہا کہ جی ہمارے اندر دوسری بات یہ ہے عملی طور پر کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاد بھائی کو یہ نہیں جزا کہا خیر نماز عطا پڑھتے ہیں، فرمائے۔ نماز پڑھتے نہیں کہا جی ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کا قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے پابند ہیں، نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پر آمادہ کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز کو رائج کرنا۔ عرفان خان کو بھی اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا جی ہمارا فرمائے۔ یہ معمول ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے، سنو میں کیا بول رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے غیر مسلم نماز پڑھ لے، یہ ناممکن بات ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دی، نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہ ماشاء ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے۔ واسع بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں آئے، دیکھو سارے مسلمان جمع ہیں مسجد میں نماز ہو رہی ہے، انہیں باہر کوئی مسلمان نہیں ملا جس سے ملاقات کرتے۔ سنیے آپ، کوئی مسلمان، ایک مسلمان نہیں ملا باہر، کوئی دکاندار، کوئی زمیندار، کوئی ٹھیکیدار، کوئی سرپنچ، کوئی سب مسلمان مسجد، کوئی نہیں ملا ان کو باہر۔ یہ مسجد میں گئے اور انہوں نے مسجد میں جا کر آخری صف میں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اشرو خان پہاٹ نے اسٹار بھیجا، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرما بھائی۔ آپ نے دیکھا کہ نیا آدمی مسجد میں آیا ہے، آپ خود چل کر ان کے پاس گئے، ان کو نہیں بلایا اپنے پاس، خود چل کر ان کے پاس گئے۔ ہم کہتے ہیں مسجد کی جماعتوں سے کہ تمہاری مسجد میں کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، آگے چلا بھی جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ایسے گھاٹ میں رہا کرو آنے والوں کی جس طرح شکاری شکار کی گھاٹ میں رہتا ہے، دیکھو کب آتا ہے، کب پکڑنا ہے اس کو، اس طرح دعوت دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے گئے ان کے پاس، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں یہ تو مل جائے گا غیر مسلم نماز پڑھ لی، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ مسلمان نماز چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں مگر گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، میں نزدیک جاتا ہوں ان کا گھر جلا دوں۔ آپ بتائیے، آپ اتنا رحیم و کریم نبی اپنی امت پر، اور ایک آدمی کا مکان جلا دیں، بتائیے مکان جلا دیں گے تو آدمی کتنا پریشان ہوگا۔ رضوان صافی نے اسٹار بھیجا، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اس کا مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھنا، ان کے مکانات جلا کر ختم کر دیے جائیں تاکہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے سوائے مسجد کے۔ یہ مقصد تھا مکان جلانے کا۔ سوچیے یہ بڑی روایت تو وہی ہے۔ آپ ڈانٹ پلائی، مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی نماز تو نہیں چھوڑتا، پابندی سے پڑھتا ہے، آج کل لوگوں کا مزاج ہے اپنے دفتر میں پڑھ لی، اپنے گھر میں پڑھ لی، وہاں پڑھ لی، یہاں پڑھ لی، مسجد تو بہت دور ہے، وہاں کہاں جائیں گے؟ محمد ارشاد نے اسٹار بھیجا، ماشاء اللہ۔ بیان سنو بھائی اور اسٹار بھیجتے رہو اور فالو بھی کرتے رہو، بیان کو غور سے سنو، انشاءاللہ 3 دن کا بیان آپ کو روز سنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ پیج کو فالو کر لو۔ مسجد دور ہے، مسجد کو جانے کا، مسجد دور ہے کہ مسجد کا جانا ہی پڑھ لو۔ یعنی میں کہتا ہوں دفتر کے ملازم کا دفتر میں جانا تو کسی بھی طرح ہو جائے گا، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے انتظام نہیں ہے، نہیں پڑھ لو نماز، مسجد جانے کا انتظام نہیں ہے۔ حالانکہ ہر قدم پر درجوں کی بلندی، ہر قدم پر گناہوں کی معافی، صحابی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں مسجد کی طرف۔ کیا بات اس طرح چلے کہ جتنے زیادہ قدم ہوں گے تو گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے۔ تو فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے
حالانکہ ایسا معذور آدمی جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کو لانے والا کوئی نہیں ہے، جو بغیر سہارے کے قدم ہی اٹھا سکتا زمین سے، جن کا قدم ہی رکھ سکتا بغیر سہارے کے. فرمایا کہ اگر ایسی حالت نہیں ہے تو مسجد نہیں آتا. تو فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں نہ آئے اور جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہ کرے، ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. تو سوچئے بھائی، نماز پڑھنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سن تو رہے نہیں کیا بول رہا؟ نماز تو پڑھتا ہے مگر مسجد نہیں آتا. نماز تو پڑھتا ہے پابندی سے، مسجد نہیں آتا. تو میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بتائیے. اس لیے میرے دوست سوچو، نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ آخری جنازہ تمہارے قدم میں جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے نماز 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 کہتے گئے ہیں. یہ آپ کے پورے 23 سالہ جو ہے نبوت کا یہ خلاصہ ہے کہ جملے نماز، حقوق اللہ، غلام کے حقوق، حقوق العباد اور اسامہ کے شکر روانی. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پورے دور رسالت کا خلاصہ ہے. جی ہاں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور تیسری بات یہ ہے ان حقوق اور امت کو لانے کے لیے نقل و حرکت اور خروج. کیا کر رہے تھے بیٹا کہتے رہے ہیں. سنو دھیان سے بات. تو میں نے عرض کیا کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اکبر کی آخری بات نہیں جاتے جاتے یہ ہم سے حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو نماز چھوڑ دیتے ہیں. عاملوں سے کہتے ہیں جی کوئی تعویذ بنا دو، دکان نہیں چل رہی. نماز کی بددعائیں لگ رہی ہیں بیوی کو، بچوں کو. لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے. بیمار پڑا ہوا ہے تو دوا اثر نہیں کرتی ہے. نماز کی بددعا سب سے پہلے لگتی ہے. نماز کہتی ہے اللہ اس طرح سے مجھے برباد کیا ہے، تم اسے برباد کر. اور یہ بددعا دونوں کے لیے ہے، نماز کو چھوڑنے والوں کے لیے بھی اور نماز کو بگاڑ کر پڑھنے والوں کے لیے بھی. دونوں کی نماز کی بددعا ہے. بددعا کرتی ہے نماز. جس نماز کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں وہ نماز بددعا کر رہی ہے. اس سے میرے دوستوں شرم آتی ہے مسلمان سے کہتے ہوئے کہ بھائی نماز نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ آپ پڑھیں، آپ روایتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں. آپ کو نبی کی دعوت میں نماز پڑھنے کا حکم غیروں کے لیے ملے گا. ابو سفیان نے کہا تھا بادشاہ سے وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں. کیا نہیں ہم لوگ صلاۃ حدیث ہے.